دو قربانیاں لازم ہوں گی حاجی پر اگر وہ مکے میں مقیم ہے. اور مکے میں کون مقیم ہوتا ہے؟ جو حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے جس کو مکے میں 15 دن مل جائیں. حج کے لیے روانہ ہم ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو. تو اگر کوئی حاجی مکے میں پہنچا اور 8 ذی الحجہ سے پہلے اسے مکے میں 15 دن مل گئے تو مکہ انٹر کرتے ہی یہ مقیم ہو جائے گا، نمازیں بھی پوری پڑے گا، اور اس پر دو قربانیاں ہیں، ایک حج تمتع کی قربانی اور ایک سنت ابراہیمی والی قربانی. اور اگر یہ اتنا لیٹ پہنچا کہ حج کے لیے منا نکلنے سے پہلے اس کو 12 دن مل رہے ہیں، تو اب اس کو کنفرم ہے کہ میں نے مکے میں رہنا ہے 12 دن، 13ویں دن تو میں نے منا جانا ہے. منا الگ بستی ہے، مزدلفہ الگ بستی ہے، عرفات الگ بستی ہے، مکہ الگ ہے. تو اب اس کی نیت مکے میں 15 دن رہنے کی نہیں ہے، تو پھر یہ مکے میں ہوگا مسافر. اور مسافر پر لازم ہے کہ وہ قصر پڑھتا ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا اگر تنہا پڑھ رہا ہے. اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا. اور مسافر پر پھر یہ کراچی والی قربانی لازم نہیں ہے، وہ صرف حج کی قربانی کریں گے تو بری الذمہ ہو جائیں گے، قربانی والی نہیں. اور جو مقیم ہو گیا اس پر حج کی قربانی حدود حرم میں کرنی ضروری ہے، اور کراچی والی قربانی کے لیے وہ وکیل بنا سکتا ہے کراچی میں کسی کو بھی کہ بھائی میری طرف سے کر دینا. وہاں کرنا چاہے تو وہیں 2 بکرے کر دے، لیکن وہاں مہنگا پڑے گا، تو کراچی والی قربانی آپ کراچی میں بھی وکیل بنا کر سکتے ہیں. ذی القعدہ کی 28 تاریخ کو کوئی وہاں پہنچتا ہے تو اسے کنفرم ہے کہ 10 دن بعد میں نے باہر جانا ہے، منے جانا ہے. یہ مسافر ہی رہے گا مکے میں، پورے 10 دن قصر پڑے گا، حج کے 5 دنوں میں بھی قصر نماز پڑھے گا. اور پھر واپسی مکہ آتا ہے تو بھی دیکھنا ہوگا 15 دن رہ رہا ہے یا کم میں مدینہ جانا ہے. اگر کم ہے تو پھر مکے میں بھی قصر پڑے گا، اور مدینہ میں تو رہتے ہی 8 دن ہے، تو پورا حج اس کا نکلے گا قصر میں. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے جانا ہوتا ہے، اس میں سے 15 دن مائنس کریں، 21 کو لے لیں، 21 ذی الحجہ ذی القعدہ کو کوئی پہنچتا ہے ادھر، اب اسے کنفرم ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے مجھے مکے میں 15 دن رہنے ہیں. تو اب یہ مکے میں بھی مقیم ہے، منا میں بھی مقیم ہے، مزدلفہ میں بھی مقیم ہے، عرفات میں بھی مقیم ہے، اور ہر جگہ پہ مقیم کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پورے مکے کے 15 دنوں میں بھی پوری نماز پڑھے گا، منا میں بھی پوری نماز پڑھے گا، عرفات میں بھی پوری، مزدلفہ میں بھی پوری، اور قربانی بھی اس کو کرنی ہوگی. تو بعض لوگ حج میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا میں قصر کر رہا ہوں، تو اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی قصر کرتے ہیں. بھائی ہر بندے کا لیول الگ ہے، اسے دیکھنا ہے اس کی جدہ کی فلائٹ کس دن کی تھی، اس نے مکہ میں انٹری کب دی ہے.